السلام علیکم ناظرین حضرات، امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہم بہت خاص عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ عمل نماز کا حصہ ہے۔ یہ عمل نماز کی ترتیباتوں میں سے ایک ترتیب ہے۔ آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے نماز میں رفع یدین کرنا کیسا ہے۔ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوالات اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ان سوالوں کو لے کے لوگ آج کل بے حد زیادہ کنفیوز ہیں کہ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ حدیثوں کا مطالبہ دیتے ہوئے میں اس چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ آپ کے دونوں کندھوں تک پہنچ جاتے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح اٹھاتے، اور جب سجدہ کرتے تو ایسا نہ کرتے۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ آپ کے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں تک پہنچ جاتے، کندھوں کے برابر پہنچ جاتے، اور جب رکوع کرتے تو رکوع سے پہلے بھی یہ کرتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب بھی یہ کرتے تھے، اور سجدے میں سے سر اٹھانے کے بعد سجدے کے دوران ایسا نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ رفع یدین کے متعلق صحیح مسلم میں اور بھی حدیث موجود ہے جس میں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اور پھر رکوع کرتے، رکوع سے پھر اٹھتے تو بھی ایسا کرتے، اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ رفع یدین کے حوالے سے صحیح بخاری میں اور بھی حدیث موجود ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور جب سجدہ کرتے تو سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو غور کرو مسلمانوں، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کے دوران کیا ہے، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس چیز کو نماز سے ہٹانے کے موضوع رکھنے والے؟ کوشش کریں کہ جتنی بھی نماز کی ترتیبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوارا کی گئی ہیں، حدیثوں میں بتلائی گئی ہیں، ان پر عمل کریں اور غور کریں کہ ہم سے کہیں کوئی نماز کی ترتیبات تو چھوٹ نہیں رہی۔ اپنا موضوع بنا لیں، رفع یدین کرنا بالکل سنت مصطفیٰ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کے دوران کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نے ابھی بیان کی ہیں، ان کو تحقیق کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ بھی رفع یدین کریں گے تو آپ بھی کسی پرٹیکولر لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے آپ کی۔ آپ بس یہ سوچیں یہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں۔ اگر حدیث میں ثابت ہے اور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو اس چیز کو بالکل کریں۔ امید کرتا ہوں حدیثوں کا مطالبہ دیتے ہوئے میں نے جو آپ کو سکھلانے کی اور بتلانے کی کوشش کری وہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔
تو رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں. جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے وہ چیز ہم میں کیوں نہ کرنی چاہیے, ہم کیوں نہ کریں اس چیز کو. تو کوشش کریں, اپنا موضوع بنائیں, ہر نماز کے دوران رفع دین کرنے کا جو طریقہ محمد مصطفیٰ ہے اس کو آپ بھی اپنے عمل میں شمار کریں, اور کوشش کریں اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکالنے کی, اگر آپ بھی رفع دین کریں گے تو کنہیں پرٹیکولر لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں. ارے آپ ان لوگوں میں شمار ہونے کی کوشش کریں نا جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے. جانتا ہوں لیکن آپ ان میں شمار نہیں ہو سکتے. ایسی نیت تو رکھ سکتے ہیں نا, یہ نیت اس نیت سے تو کئی افضل, کئی لیول طریقے کی اچھی. لیکن ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی یہ کریں گے تو ہم بھی کہیں ان جیسے نہ ہو جائیں. یہ سوچ آج کے مسلمانوں میں دیکھنے کو عام ہو چکی ہے. ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ بھی یہ کریں گے, وہ بھی اس سنت پر عمل کریں گے اور وہ بھی نماز میں رفع دین کریں گے تو وہ بھی کچھ پرٹیکولر لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں. یہ آج کے مسلمانوں کی سوچ ہے. اللہ اکبر, یہ نبی کا طریقہ ہے جو آپ نے خود نماز کے دوران کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی. تو کوشش کریں آپ بھی رفع دین نماز میں شمار کرنے کی اور نماز کی ترتیبات کو مکمل کرنے کی اور نماز مکمل کرنے کی. امید کرتا ہوں آپ کی یہ چند باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.